السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، جنات کی پیدائش۔ قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن یہ کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لیں۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا، اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹاکوں کا اثر بھی دیکھا ہے۔ ایک فرد کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں ہدایت کے لیے دعا۔ اللہ تعالی سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے: اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز کے بعد کی تسبیحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تینوں ملا کے 99 مرتبہ ہو گئے، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ملا کر 100 ہو گئے، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے محترم حضرات، آج سے ہی یہ عہد کریں کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیحہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے اور ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ آخرت کے بارے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟
وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طب نبوی سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زچے کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر تر کھجوریں نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں ہی کھلاؤ۔ فائدہ: بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لے ہاتھ کو رومال وغیرہ سے نہ دھوئے، نہ پوچھے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم حضرات، آپ سے بھی درخواست ہے کہ کم سے کم روزانہ 10 سے 5 منٹ کا وقت نکال کر آپ ہماری یہ تعلیم ضرور سنا کریں، اور آگے بھی اس کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی سن کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔